السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں اور کہیں پیچیدہ الفاظ تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قال ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدأ جاز البيع لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا في الحال أو في الثاني، وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح، وعلى المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك البائع، وهذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع۔ خلاصہ کلام یہ ہے، صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شخص نے کوئی پھل بیچا اور اس کا بد و صلاح ظاہر نہیں ہوا تھا یا ظاہر ہو چکا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں بیع جائز ہے، جائز ہے۔ اور یہ قول امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بد و صلاح ظاہر ہو گیا یا بد و صلاح ظاہر نہیں ہوا، ان دونوں صورتوں میں بیع جائز ہے۔ اب بد و صلاح جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کہتے کسے ہیں؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ پھل جو ہے، یہ پھل آندھی طوفان وغیرہ دیگر فسادات سے محفوظ رہے تو یہ بد و صلاح ظاہر ہونے کا سبب ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک بد و صلاح ظاہر ہونے سے پہلے اور بد و صلاح ظاہر ہونے کے بعد بہر دو صورت بیع جائز ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے، اس لیے کہ وہ مال متقوم ہے، یعنی پھل جو ہے مال متقوم ہے، یا تو یہ فی الحال ہی قابل انتفاع ہوگا یا آگے چل کر کے، یعنی آئندہ مستقبل میں جو ہے یہ قابل انتفاع ہوگا، کسی بھی صورت میں ہو، لیکن یہ قابل انتفاع تو ہونا ہی ایسے، چاہے فی الحال قابل انتفاع ہو تو ہے ہی مال متقوم، یا آئندہ چل کر کے مال متقوم ہوگا، تو دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ مال متقوم ہے، اس وجہ سے بیع جائز ہے۔ جبکہ امام شافعی اور دیگر حضرات ائمہ ثلاثہ جو ہے وہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، بد و صلاح ظاہر ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے، بد و صلاح ظاہر ہونے سے پہلے بیع جائز نہیں ہے۔ اور ان کا جو ہے مذہب یہ ہے، یعنی بد و صلاح ظاہر کسے کہتے ہیں ان کے نزدیک؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے یہاں پر بد و صلاح اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب پھل میٹھا ہو جائے، یعنی جب پھل میں مٹھاس آ جائے اور سفید رطوبت دودھ کی طرح نکلنے لگے تو بد و صلاح ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہلا قول کہتے ہیں صحیح ہے، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول درست ہے کہ بد و صلاح ظاہر ہونے سے پہلے اور بد و صلاح ظاہر ہونے کے بعد دونوں طریقوں سے جو ہے بیع جائز ہے، جبکہ قول ثانی یہ درست نہیں ہے، یہ اصح نہیں ہے۔ اور اس وقت مشتری پر یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے پھلوں کو توڑ لے تاکہ بائع کی ملکیت کو خالی کرنے والا ہو جائے۔ کیونکہ بائع کی ملکیت ابھی درخت ہیں اور مشتری کی ملکیت جو ہے پھل ہیں، اور اگر مشتری ان کو نہیں توڑے گا اور جو ہے اس کا توڑنا اس پہ واجب ہے مشتری پر، اگر نہیں توڑے گا مشتری تو بائع اور مشتری کی ملکیت باہم جو ہے ایک دوسرے میں مل جائے گی، تو اس وجہ سے مشتری پر اس کا توڑنا واجب ہے بائع کی ملکیت کے خالی کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ اس وقت ہے، یہ صورت جو ہے بیع کی صورت یہ اس وقت جائز ہے جبکہ مشتری نے اس کو مطلقاً خریدا ہو،
یا توڑنے کی شرط کے ساتھ خریدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے چھوڑنے کی شرط کے ساتھ خریدا ہو کہ بھئی میں آپ درخت کے پھل تو لوں گا لیکن اس شرط پر لوں گا کہ وہ درخت پر چھوڑے جائیں گے۔ اگر یہ شرط لگا دی تو یہ شرط کی وجہ سے بیع باطل ہو جائے گی، بیع جائز نہیں ہوگی، بیع فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیے ترجمہ، قال ومن باع ثمرۃ، کہا مصنف فرماتے ہیں اور جس شخص نے کوئی پھل بیچا، لم یبدو صلاحها، جس کا بد و صلاح بھی ظاہر نہیں ہوا ہے، او قد بدا جاز البیع، یا ظاہر ہو چکا ہے، جاز البیع، تو بیع جائز ہو جائے گی۔ لأنہ مال متقوم، اس لیے کہ وہ مال متقوم ہے، اما لکونہ منتفعا فی الحال، یا تو اس کا فی الحال قابل انتفاع ہونے کی وجہ سے، او فی الثانی، یا آئندہ میں قابل انتفاع ہونے کی وجہ سے۔ وقد قیل لا يجوز قبل ان یبدو صلاحها، اور کہا گیا ہے کہ بد و صلاح ظاہر ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ والاول اصح، اور پہلا زیادہ صحیح ہے۔ وعلی المشتری قطعها، اور مشتری پر اس کا توڑنا واجب ہے، فی الحال، یا تو فی الحال توڑنا واجب ہے، تفریغا لملک البائع، بائع کی ملکیت کے خالی کرنے کی وجہ سے۔ وهذا اذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع، اور یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس کو خریدے مطلقاً، یعنی پھلوں کو مطلقاً خریدے، او بشرط القطع، یا توڑنے کی شرط کے ساتھ خریدے۔ اور اگر اس نے آگے کی عبارت کا مفہوم، اور اگر اس نے جو ہے درخت پر شرط یہ لگا دی کہ میں بھئی یہ پھل خریدوں گا لیکن چھوڑوں گا، یعنی چھوڑنے کی شرط پر پھل خریدے درخت پر، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے بتا دیا۔ اور یہ فاسد اس لیے ہو جائے گی کیونکہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ اس طریقے کی شرط نہ لگائی جائے، کیوں عقد جو ہوا تھا وہ اس پر ہوا تھا کہ بیع اور مشتری ایک دوسرے کو مبیع دے دیں، بائع جو ہے مبیع دے کر کے چھٹکارا پالے اور مشتری ثمن دے کر چھٹکارا پالے۔ لیکن یہاں پر اگر مشتری جو ہے اس پہ چھوڑنے کی شرط لگا دے گا، پھلوں کو درختوں پر چھوڑنے کی شرط لگا دے گا، تو اس طریقے سے جو ہے مبیع جو ہے دینے سے چھٹکارا نہیں پائے گا۔ حالانکہ عقد کی شرط یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے فارغ ہو جائیں، اور یہ مقتضی عقد کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے کی ملکیت مشغول ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے کی ملکیت کا مشغول کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک صفقے کا دوسرے کی صفقے میں آنا لازم ہوگا، وہ اس طریقے سے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم یہ اس کو بیچ رہے ہیں، یعنی پھلوں کو ہم بیچ رہے ہیں، مشتری نے کہا ہم نے ہاں خرید لیا۔ اب مشتری خریدنے کے بعد اس کو اسی پر اگر چھوڑ دے گا تو پہلا معاملہ تو یہ ہوا خریدنا اور بیچنا۔ اب دوسرا معاملہ اگر وہ چھوڑے گا تو یا تو اعارتاً چھوڑے گا یا اجارہ پہ چھوڑے گا، اور اعارہ کرنا یا اجارہ کرنا یہ دوسرا عقد ہو گیا، اور عقد پہ عقد کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں نکلے گا۔ تو اب بتا رہے وَإِنْ شَرْطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا درخت پر، فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی، لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِي الْعَقْدَ، اس لیے کہ وہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا ہے، وَهُوَ شُغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ، اور وہ دوسرے کی ملکیت کا مشغول ہونا ہے، او ہوا صفقۃ فی صفقۃ، یا وہ ایک صفقے کا دوسرے صفقے میں ہونا ہے، وہو اعارۃ او اجارۃ فی بیع، اور وہ یا تو اعارہ ہے یا اجارہ ہے بیع میں۔ وکذا بیع الزرع بشرط الترک لما قلنا، اور اسی طریقے سے اگر اس نے کھیتی کو خریدا اور یہ شرط لگا دی کہ بھئی یہ زمین میں کھیتی رہے گی، اس شرط کے ساتھ، یعنی چھوڑنے کی شرط کے ساتھ اس نے جو ہے کھیتی کو خریدا، کھیتی کو بیچا، تو یہ بھی شرط جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی دوسرے کی ملکیت کو مشغول کرنا لازم آئے گا، اور ایک صفقے کا دوسرے صفقے پہ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ یا تو وہ اعارے پہ لے گا، اجارے پہ لے گا، اور یہ ہر دو صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک صفقے کا ہونا دوسرے صفقے میں لازم آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی، یعنی کھیتی کے بیچنے میں بھی اور چھوڑنے کی شرط لگانے کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے وَقَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرْكِ لِمَا قُلْنَا، اور اسی طرح کھیتی کا بیچنا
چھوڑنے کی شرط کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بھی دلیل بیان کی ہے۔ وَكَذَا إِذَا تَنَاهَى عِزْمُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِمَا قُلْنَا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پھلوں کو خریدا اور پھل جو ہے اپنے موٹاپے، اپنی بڑھوتری کی حد کو پہنچ چکے تھے، یعنی بالکل اس سائز کے ہو چکے تھے کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ نہیں بڑھیں گے، تو اگر کسی شخص نے اس حالت میں چھوڑا تو امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی دونوں کے نزدیک بیع جائز نہیں ہے، یہاں پر بھی بیع جائز نہیں ہے، جبکہ ان کا سائز بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اب نہیں بڑھے گا، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اسی دلیل کی وجہ سے کہ ہم نے جو بیان کی ہے، یعنی یہاں پر دوسرے کی ملکیت کا مشغول کرنا لازم آئے گا، یا ایک صفقے کا دوسرے صفقے میں، یعنی ایک معاملے کا دوسرے معاملے میں دوسرا معاملہ کرنا، ایک معاملے میں دوسرا معاملہ کرنا لازم آئے گا، اور ایک معاملے میں دوسرے معاملے کا کرنا یا تو اعارہ ہوگا یا اجارہ ہوگا، اور یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے لوگوں کی عادت کی وجہ سے استحساناً جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی عادتیں ہیں کہ وہ اس صورت میں پھلوں کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تغیر ہی نہیں ہوگا جب وہ اپنے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اپنی حد تک پہنچ چکے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کی عادتوں کو دیکھتے ہوئے امام محمد اس کو جائز قرار دیتے ہیں، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ ان کا عزم، ان کی بڑھوتری حد تک کو نہ پہنچی ہو، اس کی بڑھوتری یعنی پھلوں کی بڑھوتری جو ہے اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ جس کا سائز اتنا بڑا نہ ہو بلکہ چھوٹا ہی ہو، تو اس میں بالاتفاق سب کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں جو ہے وہ دیر لگے گی اسے، اور پھر وہ اچھا خاصا بڑا ہوگا، تو اس میں جو تغیر آئے گا وہ بائع کی ملکیت کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہوگا، اس میں مٹھاس ہوگی، تو یہ جو ہے بائع کی ملکیت کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ ایک صفقے کا دوسرے صفقے میں کرنا لازم آ رہا ہے، تو یہ تینوں کے نزدیک یعنی تمام ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جائے، انتہا کو پہنچ جائے، اب یہ صورت جو ہے امام اعظم ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن امام محمد کے نزدیک استحساناً جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں وَكَذَا إِذَا تَنَاهَى عِزْمُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لما قلنا، اور اسی طرح جب اس کا عزم یعنی اس کا بڑھوتری امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متناہی ہو جائے، یعنی حد کو پہنچ جائے، تو جائز نہیں ہے، لما قلنا جیسا کہ ہم نے دلیل بیان کی، وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ لِلْعَادَةِ، اور امام محمد نے اس کو لوگوں کی عادت کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، بخلاف ما اذا لم يتناهي عزمها، برخلاف اس صورت کے جب اس کی بڑھوتری نہ ہوئی ہو، یعنی اس کا موٹافا انتہا کو نہ پہنچا ہو، متناہی نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں جائز نہیں ہے تمام کے نزدیک۔ کیوں؟ لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض أو الشجر، کیونکہ یہاں پر اس کی عبارت کا مفہوم سمجھیے، کیونکہ یہاں پر جو ہے کیونکہ وہ جس چیز کی شرط لگا رہا ہے وہ بھی معدوم ہے، وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، اور وہ جو بڑھے گا اس میں جو بڑھوتری ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے درخت یا زمین کی وجہ سے ہی ہوگی، اور درخت یا زمین کی وجہ سے اس بڑھوتری کا ہونا گویا کہ بائع کی ملکیت میں ہو رہا ہے نا، یعنی بائع کی ملکیت جو درخت ہیں اس کی وجہ سے اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اور یہ بڑھوتری یعنی ایک جزء معدوم کی بڑھوتری بائع کی ملکیت کی وجہ سے جب ہو رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دوسرے کی ملکیت کو مشغول کرنا لازم آ رہا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض أو الشجر، اس لیے کہ اس میں زمین یا درخت کے قوت سے بڑھنے والے ایک معدوم جز کی شرط ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ تَابَ لَهُ الْفَضْلُ، وَإِنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَحْذُورَةٍ۔
اب یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو ہے پھلوں کو تو مطلقاً خریدا اور اس کو بائی کی اجازت سے چھوڑ دیا، یہ کہ یعنی بائی نے اجازت دے دی، مشتری نے پوچھا کہ بھئی میں اپنے پھلوں کو اس پہ چھوڑ سکتا ہوں درختوں پر اگر آپ کی اجازت ہو، تو بائی نے کہا ہاں میری اجازت ہے، آپ اس کو درختوں پر چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ زیادتی لے لے، یعنی زیادتی جو بھی آئے گی، بڑھوتری جو بھی اس پر پھلوں پر آئے گی، تو یہ مشتری کے لیے جائز ہے اس کا لینا۔ ہاں اگر اس نے بائی کی اجازت کے بغیر پھلوں کو چھوڑا ہے تو اب جو ہے وہ صدقہ کرے گا ان پھلوں کا۔ کب سے صدقہ کرے گا؟ جب سے وہ بیع کیا ہے اس دن سے اب تک، یعنی جب سے پھلوں کو پیڑ پر چھوڑا ہے، درخت پر چھوڑا ہے، اس وقت سے لے کر کے اب تک جتنا بھی اس میں نفع ہوا ہوگا اس کا، یعنی جس وقت بیع کی تھی اس کا ریٹ دیکھے گا کتنا ہے، اور اس کے بعد جو نفع ہوا ہے اس کا ریٹ دیکھے گا کتنا ہوا ہے۔ تو اب جو ریٹ زیادہ نکلے گا، یعنی جس دن سے وہ نفع ہونا شروع ہوا ہے اس دن سے دیکھے گا تو وہ اتنی زیادتی صدقہ کر دے گا۔ یعنی جس دن سے بیع ہوئی ہے، تو بیع جس دن سے ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے اب تک جو بھی نفع ہوا ہے اس نفع کو کیا کر دے گا؟ صدقہ کر دے گا، کیونکہ یہ ایک ممنوع صورت تھی، ممنوع صورت ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ کہا وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اور اگر اس کو مطلقاً خریدا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ اور بائی کی اجازت سے چھوڑ دیا، طَابَ لَهُ فضل، تو اس کے لیے یعنی مشتری کے لیے زیادتی جائز ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، اور اگر اس پھل کو بغیر اجازت کے، بائی کی اجازت کے بغیر چھوڑا، تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ، تو اس کو اس کی زیادتی کی وجہ سے تو اس کو صدقہ کرے گا جو اس کی ذاتی میں زیادہ ہوا ہوگا، کیونکہ ممنوع صورت کی وجہ سے جو ہے یہ حاصل ہوا ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَى عِزْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ، اور اگر اس نے جو ہے اس کو یعنی پھلوں کو چھوڑا ہے پورا سائز ہونے کے بعد، تو اب کوئی بھی چیز صدقہ نہیں کرے گا، کیونکہ اوپر یہ صورت بیان کی تھی۔ اگرچہ امام ابو یوسف اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک یہ بھی صورت جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے یہاں پر سائز پورا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بائی کے درخت کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے، بلکہ آفتاب کی وجہ سے اور چاند کی روشنی کی وجہ سے اس میں مٹھاس وغیرہ پیدا ہوئی ہے، الگ سے کوئی بھی کسی طریقے کا درخت کی وجہ سے تغیر اس میں، تبدل اس میں نہیں ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَى عِزْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ، اور اگر اس کو چھوڑا پوری سائز ہونے کے بعد، اس کے مطابقہ متناہی ہونے کے بعد، لم يتصدق بشيء، وہ کسی بھی چیز کا صدقہ نہیں کرے گا، لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادت، اس لیے کہ یہ حالت کا متغیر ہونا زیادتی کو متحقق نہیں کرتا ہے۔ تو الحمدللہ عز وجل ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔